پلاٹ جب تک مکمل طور پہ آپ کے نام نہ ہو جائے، مالکانہ حقوق حاصل نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے قسطوں پہ فرض کیجئے خرید لیا یا گورنمنٹ نے دے دیا اور ابھی اس کے پیسے باقی ہیں، تو ابھی تک تو مکمل طور پہ ملکیت میں ہی نہیں آیا، تو زکوٰۃ کیسے آئے گی؟ مال کے معاملے میں عورت اور مرد الگ الگ ہیں۔ شوہر اور بیوی کے متعلق اصولی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اجنبی ہیں، یہ رشتہ دار نہیں ہیں۔ رشتہ تو نکاح نے پیدا کیا اور موت یا طلاق سے توڑ دے گی۔ تو اس لیے بیوی کا مال الگ ہے، شوہر کا مال الگ ہے۔ کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے اس مال کے متعلق دوسرے کو آگاہ کرے۔ بیوی کو وراثت ملی اپنے ماں باپ سے، کیوں ضروری ہے کہ وہ شوہر کو بھی بتائے کہ اتنی وراثت ملی؟ اپنی محبت سے بتائے، تعلق سے بتائے، بالکل ٹھیک ہے۔ خوف ہے کہ لڑائی ہوگی، اگر نہیں بتایا تو بھی بتا دے، فتنے سے بچنے کے لیے، وگرنہ شریعت تو کسی درجے میں ضروری قرار نہیں دیا کہ ضروری بتائے، کچھ بھی نہیں۔ مال کے معاملے میں دونوں کے اکاؤنٹس الگ ہیں، شوہر کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے۔ فرض کر لیجئے بیوی کے پاس زیور ہے تو شوہر کے ذمے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، وہ خود زکوٰۃ دیں، اپنے زیور کو کم کر دیں، اسی کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کچھ بھی کریں، شوہر کے ذمے نہیں ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح شوہر کے پاس پیسہ ہے تو بیوی سے کہے کہ آپ اپنا زیور جو ہے اتنا زکوٰۃ میں میرے لیے دے دیں، غلط بات ہے۔ یہ بالکل الگ الگ ملکیتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ کے کسی نیک بندوں کے وسیلے سے مانگنا کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اعمال کے وسیلے سے مانگنا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے نا۔ وہ آپ نے صحیح بخاری کی روایت تو سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میرے اس عمل کے صدقے نجات دے دے۔ دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نیکی کے اعمال کے صدقے میں ان کے وسیلے سے، نیکی کے وسیلے سے انہیں نجات دے دی۔ اس پہ تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ سے اپنے ہی کیے ہوئے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ جائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعمال جس ذات نے کیے ہیں اس کا صدقہ دینا بھی جائز، اس کا وسیلہ اختیار کرنا بھی جائز ہے یا نہیں۔ اب مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے جو نماز پڑھی اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے میں مجھے یہ چیز عنایت فرما دے۔ اس نماز کے متعلق پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے، مانگنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز بہت اعلیٰ درجے کی تھی، انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہوگی، میں اپنے اس عمل صالح کے وسیلے سے اللہ سے مانگوں، یہ تو ثابت ہے۔ کیا عمل کرنے والے کے وسیلے سے بھی مانگا جا سکتا ہے؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کرتے تھے، کسی آدمی کے والد اچھے اعمال کرتے ہیں، کسی کے شیخ اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتا ہے، تو بالعموم امت کے علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جائز ہے، اسے کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ عمومی طور پہ علماء کا رجحان یہی ہے، وہ کہتے ہیں جب عمل کے صدقے میں، عمل کے وسیلے سے مانگی جا سکتی ہے تو کوئی اور جو اچھے اعمال کر رہا ہے اس کے وسیلے سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ تو اس لیے یہ جو آپ نے لکھا ہے، اگر کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ چیز عنایت فرمائیں، یا میرے والد، میری والدہ، ان کے
اپنے والدین کے وسیلے سے مانگتا ہے کہ اللہ تیرے نیک بندے تھے، اچھے بندے تھے، اللہ ان کے وسیلے یا صدقے سے مجھے کوئی چیز دے دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے جو ہیں کسی کے وسیلے سے مانگنا، یہ چیزیں عمومی طور پہ علماء اسے درست ہی سمجھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حرم کی حدود کے اندر واقع مکہ ٹاور ہوٹل کے 2 فلورز پر مسجدیں قائم ہیں، جہاں لوگ حرم میں ہونے والی جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں بی بی، اس نماز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ پتہ نہیں کیسی نماز ہے۔ حرم شریف میں نماز ہو رہی ہے، درمیان میں سڑکیں آ رہی ہیں، یہ ہوٹل کی دوسری منزل پہ اس ٹی وی سے یا لاؤڈ سپیکر سے آنے والی آواز پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ یہاں آپ کی مسجد میں سپیکر پہ امام صاحب فجر پڑھانے لگیں اور آپ اپنے گھر میں امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کر لیں، تو پھر یہ کیسے ہو جائے گی نماز؟ ہم ایک مرتبہ دبئی جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، اس زمانے میں یہ میڈیا اتنا عام نہیں تھا، تو ایک مصری ڈرائیور تھا، اس نے گاڑی روکی اور اس نے کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ تو ہم نے اسے کہا کہ بہت وقت ہے، ابھی تو آگے جانا ہے، ان کی عصر بھی جلدی ہوتی ہے جیسے حرمین شریفین میں۔ تو اس نے ریڈیو کھولا اور اس میں نماز آ رہی تھی، اور اس نے اس ریڈیو کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ تو ہم نے اس سے کہا یہ کیسی نماز؟ اس نے کہا امام کی آواز ضروری ہے، تو آ رہی ہے۔ ہم نے کہا امام کہاں؟ اس نے کہا ہوگا جہاں بھی ہوگا۔ تو اس طرح تو پھر ریڈیو پہ بھی نماز جائز ہے، اس طرح تو پھر ٹی وی پہ بھی اب حرمین شریفین سے آ جاتی ہیں، یہ بھی نماز جائز کر لینی چاہیے۔ آپ خود سوچیں نا کہ امام سے صفیں ملی ہوئی نہیں ہیں، درمیان میں اتنے بڑے بڑے پیچ موجود ہیں، سڑکیں موجود ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، کیسے نماز ہو جائے گی؟ اس لیے اپنی نماز الگ سے پڑھنی چاہیے، اور یا پھر حرم شریف میں جہاں صفیں ختم ہو رہی ہیں وہاں تک جانا چاہیے۔ ہاں، موت کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی موت سے توڑ دیتی ہے۔ عورت کے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے، کیونکہ عدت ہے نا، تو اس سے گزارنی ہوتی ہے۔ بیوی مر جائے تو شوہر نامحرم اس اعتبار سے تو ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی، لیکن جو باقی جنازہ اٹھانا، قبر میں اتارنا، اس میں یہ چیزیں درست ہیں۔ جنازہ اٹھانا تو خیر اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن شوہر اسے قبر میں اتارے، اگر شوہر صاف نیت اور سچائی کے ساتھ ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی شوہر جو ہے وہ دوسروں کے غیر محرموں کے مقابلے میں اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اور اگر دوسرے بھانجے، بھتیجے، بیٹے کوئی اور ہیں تو پھر وہ اتارے۔ ہاں، یہ پتہ چلے کہ اعمال جو ہم نے کیے ہیں نیکی میں شمار ہوں گے یا برائی میں۔ انسان کرتا رہے کام، اور جب گناہ سے طبعی طور پر نفرت ہونے لگے اور طبیعت خود نیکی کے اعمال کی طرف راغب ہونے لگے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے توبہ کو بھی قبول فرما لیا اور اللہ نے نیکیوں کے لیے بھی دروازہ کھول دیا۔ گناہ سے طبعاً نفرت ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے عقلی نفرت اور ایک ہوتی ہے طبیعت کی نفرت۔ آپ سے کوئی لا کے مصری مرغی کا کہے کہ یہ پکا لیں، تو آپ کو ممکن ہے طبعی طور پہ وحشت ہو کہ کیسی مرغی کی صورت اور پر ہیں اس کے، لیکن عقلاً کوئی پوچھے کہ کیا یہ حرام ہے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں حرام نہیں ہے، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح گناہ جو ہے نا، جب طبعی طور پہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے، دل ہی نہ چاہے گناہ کا کام کرنے کو، چاہے عقل کہتی بھی ہو، دل ہی نہ چاہے کہ گناہ کا کام کروں، اور نیکی کو خود بخود طبیعت چاہے کہ ہاں نیک کام ہے مجھے بھی کرنا ہے، جب یہ معیار آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں دینداری آ گئی۔
اسے کہتے ہیں کہ دین کے مطابق جب یہ مقام آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جن گناہوں سے توبہ کی تھی یا جو زندگی میں ہوئے تھے اللہ نے معاف کر دیے، اور اب طبعی طور پہ جی چاہتا ہے کہ گناہ سے دور رہیں۔ اور جب نیکی میں بھی ایسی خوشی اور رغبت محسوس ہونے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مہربانی فرمائی، نیکیاں قبول پچھلی بھی ہو گئیں اور اب آئندہ کے لیے مجھے توفیق دے دی۔